حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کے ساتھ کسی کے کمالات بیان کرنا، کسی کی خوبیاں بیان کرنا. لیکن حمد کا معنی صحیح معنوں میں ہم تب سمجھ سکیں گے جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ حمد اور شکر کے مابین کیا فرق ہے. شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں جس نے آپ پہ کوئی انعام کیا ہے، جس نے آپ کو کوئی چیز دی ہے، جس نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے. اب آپ اس کی تعریف کریں گے، اس کی آپ تعظیم کریں گے زبان کے ساتھ یا اپنے اعضاء کے ساتھ، یا دل میں اس کی محبت بسائیں گے اور اس کی عظمت کو جگہ دیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ شکر کا تعلق زبان سے ہے، دل سے ہے اور اپنے اعضاء سے ہے. ان تینوں میں سے کسی کے ذریعے بھی آپ شکر ادا کریں گے. اور شکر کی تعریف سے یہ بھی پتہ چلا کہ شکر آپ اسی کا ادا کریں گے جس نے آپ کے ساتھ کوئی خیر کی ہے، آپ کو کوئی انعام دیا ہے، آپ کو کوئی نعمت دی ہے. جبکہ حمد کا تعلق زبان سے ہے. اور حمد کا مطلب یہ ہے کہ آپ محمود کی، جس کی آپ حمد کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی خوبیاں بیان کریں، اس کے اوصاف بیان کریں، اس کے کمالات بیان کریں. ہو سکتا ہے وہ خوبیاں ایسی ہوں جن کا فائدہ آپ کو ہوا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ محمود کے ذاتی اوصاف ہوں. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کا جمیل ہونا، خوبصورت ہونا، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی وصف ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کا جمال بیان کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، شکر نہیں ہے. جب آپ یہ بیان کریں گے کہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے حیات، زندہ ہونا، اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے سننا، اور اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے دیکھنا، تو یہ ایسے اوصاف ہیں کہ جنہیں آپ بیان کریں گے تو اس بیان کرنے کو حمد کہا جائے گا، شکر نہیں کہا جائے گا. اللہ رب العزت کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا گھڑ سوار ہے، تو یہ آپ اس کا شکر ادا نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس کے اوصاف بیان کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ آپ کو ہدیہ دے تو آپ اس کی سخاوت کی تعریف کریں اس وجہ سے کہ اس نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شکر ہے. تو حمد اور شکر میں یہ فرق جو ہے اسے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور یہ یہاں پہ بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کئی مفسرین نے یہاں پہ حمد کی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، بلکہ اس تفسیر کو امام المفسرین امام طبری رحمہ اللہ نے بھی اختیار کیا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حمد اور شکر میں فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو اپنی تفسیر میں امام طبری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے اقوال کو نقل کرتے ہیں، انہوں نے اس موقع پہ امام طبری رحمہ اللہ کے قول کو نظر انداز کر دیا ہے، اسے قبول نہیں کیا، اور وعدے کیا ہے کہ حمد اور شکر میں فرق ہے. تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ رب العزت کے اوصاف بیان کرتے ہیں، وہ اوصاف بھی جن اوصاف کا مخلوق سے گہرا تعلق ہے، اور وہ اوصاف بھی جو اللہ کے ذاتی اوصاف کہلاتے ہیں. حمد اور مدح میں بھی فرق ہوتا ہے. آپ کسی پتھر کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت پیارا ہے، بہت قیمتی ہے، بہت چمکتا ہے، تو
تو یہ مدح نہیں ہے بلکہ یہ حمد ہے، کیونکہ پتھر کا خوبصورت ہونا اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا پیارا ہونا اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا قیمتی ہونا اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا چمکنا یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت کے ہم اوصاف بیان کرتے ہیں جو اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو اس لیے مد اور حمد میں بھی فرق ہوگا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام طرح کی حمد اللہ رب العزت کے لیے، ہر طرح کی حمد اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، یعنی کہ ہم اللہ رب العزت کے کمالات پہ، اللہ رب العزت کے اوصاف پہ، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ ال جو ہے یہ استغراق کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تعریف، ہر مدح، اس کا حقدار کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی حمد بیان نہیں کرتا، اللہ کی تعریف بیان نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی حمد بیان کرتا ہے، اس کی تعریفیں بیان کرتا ہے، تو یہ بھی دراصل اللہ کی حمد ہے، کیونکہ اس مخلوق کو یہ خوبی دینے والا اللہ ہے، اس مخلوق کا خالق بھی اللہ اور اس مخلوق کی اس خوبی کا خالق بھی اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر حمد کرنے والا جب بھی حمد بیان کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی حمد ہوتی ہے، ہر تعریف کرنے والا کسی کی خوبی جب بھی بیان کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی خوبی بیان کر رہا ہے، کیونکہ اس خوبی کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ اب وہ حمد کرنے والا خود اللہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ اپنے اوصاف بیان کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی حمد ہوئی، اگر اللہ کے اوصاف فرشتے بیان کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی حمد ہوئی، اگر اللہ کے اوصاف جن بیان کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی حمد ہوئی، اگر انسان بیان کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی حمد ہوئی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے۔ تو الحمدللہ الاستغراق کے لیے ہے، ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے، کوئی بھی حمد بیان کرے وہ اللہ کی ہے، اور کہیں بھی حمد بیان کی جا رہی ہے وہ اللہ کے لیے ہے، آسمانوں میں یا زمین میں کہیں بھی کسی کی تعریف ہو رہی ہے، کسی کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، بیان کرنے والا کوئی بھی ہو وہ دراصل تعریف ہے اللہ کی، وہ دراصل حمد ہے اللہ کی۔ ایسے ہی زمانہ کوئی بھی ہو، دن کے ٹائم کوئی حمد بیان کرے یا شام کے ٹائم بیان کرے، کسی بھی مہینے میں کوئی تعریف کرے، کوئی حمد بیان کرے، وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، کہ دنیا میں بھی ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے اور آخرت میں بھی ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت اپنی حمد کو پسند کرتے ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس قدر حمد اور تعریف اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، کائنات میں سے کسی اور کو محبوب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت حمد بیان کرنے پہ بہت انعام دیتے ہیں اس کو جو اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے، تعلیم دی ہے کہ ہم بار بار اللہ کی حمد بیان کریں۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ جب ہم نیند سے بیدار ہوں تو کیا کہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے سو جانے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا، اور جس کے پاس ہم نے ایک دن حاضر ہونا ہے، قبروں سے اٹھ کر جس کے پاس جانا ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ کھانا کھا کے فارغ ہوں تو کیا کہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا دیا، جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا
اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، اس میں میری کوئی قوت نہیں تھی، اس میں میری کوئی قدرت نہیں تھی، یہ کھانا دینے والا وہی تھا، کھانا کھانے کے معاملے میں بھی میری اس نے مدد کی اور بعد میں بھی وہی مدد کرے گا۔ تو کئی ایک مقام پہ ہم سے یہ تقاضا کیا گیا ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی حمد اللہ رب العزت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف پہ بھی جن اوصاف کا تعلق براہ راست ہم سے ہے، اور اللہ کے ان اوصاف پہ بھی جن کا براہ راست ہم سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی آخری آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جس کا بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، اور جس کا کوئی ایسا ولی، ایسا دوست نہیں ہے جس کا وہ محتاج ہو، بلکہ دوست اللہ کے محتاج ہیں، سارے کے سارے ولی اللہ کے محتاج ہیں۔ غور کیجئے گا، یہاں پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے کن اوصاف پہ؟ اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ایسا ولی نہیں ہے جس کا اللہ محتاج ہو۔ یہ اللہ کے وہ اوصاف ہیں جن اوصاف کو بیان کرنا شکر نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے وہ اوصاف ہیں جن کا براہ راست ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ اولاد ہونا یہ کمزوری کی علامت ہے۔ انسان کمزور ہے، اولاد کا محتاج ہے، زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی۔ زندگی میں چاہتا ہے میری اولاد ہو، میرا تعاون کرے، کام کاج میں، کاروبار میں، تجارت میں، گھر بنانے میں، اور جب کسی سے لڑائی ہو تو میری اولاد میرے پیچھے کھڑی ہو، اور مرنے کے بعد انسان چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو تاکہ میری جائیداد کی وارث بنے، میرے گھر کے وہ وارث بنے، میرے مال کے وہ وارث بنے۔ تو یہ انسان ہے جو اولاد کا محتاج ہے، اور انسان تب مکمل ہوتا ہے جب اس کے پاس اولاد ہو۔ آپ دیکھ لیں ان لوگوں کو جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، وہ کئی مجالس میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو حقیر جان رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اللہ کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ اللہ کا کوئی ایسا ولی اور دوست نہیں ہے جس کے اللہ محتاج ہوں، سب کے سب ولی، سب کے سب نبی اس کے محتاج ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے ان اوصاف پہ، اللہ کی ان خوبیوں پہ جن کا براہ راست ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کبھی ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے کے عالم میں اسماعیل اور اسحاق دیے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہاں پہ حمد اللہ کا شکر بھی ہے کہ اللہ نے چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہما الصلاۃ والسلام کی شکل میں دو خوبصورت، دو نیک، دو عظیم بیٹے دیے، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اللہ کے ان اوصاف پہ جن کا ابراہیم علیہ السلام کو فائدہ ہوا، اللہ کے ان اوصاف پہ جو اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کے ان اوصاف پہ جو اللہ کا انعام ہے، اللہ کے ان اوصاف پہ جو اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہدیہ ہے۔ تو یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں اللہ کی حمد میں شامل ہیں، یعنی کہ اللہ کے وہ اوصاف بیان کرنا جو اللہ کے ذاتی اوصاف شمال ہوتے ہیں، اور اللہ کے وہ اوصاف بیان کرنا جن کو آپ متعدی کہہ سکتے ہیں، جن کا براہ راست اس آدمی کو فائدہ ہوتا ہے جو اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوتا ہے۔